الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کو قبول کر لے اس کو پھر اس بات کی تلقین ترغیب حکم ہے کہ اب وہ اسلام کو کسی بھی وجہ سے
وہ وجہ خوف کی ہو یا لالچ کی، اسلام قبول کرنے والا کسی صورت میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے اس کو مکمل اجازت ہے وہ اپنی تحقیق کرے، جانچ پڑتال کرے، اس کو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، زبردستی نہیں، تلوار کے زور پر اسلام قبول نہیں کروایا جاتا، بلکہ اس کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے، اس کے محاسن ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسلام قبول کر لو، یہ فائدے دنیا میں، یہ فائدے آخرت میں، لیکن زبردستی نہیں۔ پھر جس نے اپنی مرضی سے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی زبردستی مجبوری کے اسلام قبول کر لیا، اب اس کو اپنا دین بدلنے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ، جو اپنا دین اسلام قبول کر لینے کے بعد بدل لے، فاقتلوہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ 3 افراد کے جن کا قتل مسلمانوں کے لیے جائز ہے، ان میں سے ایک مرتد ہے کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو ہی دنیا میں سزا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بندہ اسلام سے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، حبطت اعمالو، اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے اسلام کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ پھر جو بھی ہو جائے، جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، انسان پر ظلم ہوتا ہے، انسان کو لالچ کی آفر ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اب اسلام والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بے وفائی کرے، بلکہ اس کو چاہیے وہ وفادار بن کے جیے۔ یہ وفاداری اگر سیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھیے۔ سر فہرست اول نمبر کے، اول درجے کے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر وفادار، آپ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی مکہ میں ان کے کئی ملنے والے، تعلق والے، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ سب آباد ہیں، سب نے بڑی بڑی باتیں کی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کا، جب کوئی موقع ملا، ابو بکر دیکھ تیرا ساتھی کیا کر رہا ہے، تیرا ساتھی کیا کہتا ہے، تیرے ساتھی نے آج یہ نئی بات کر دی ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری کو سلام ہے۔ سارے مکہ والے زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے، میرے ساتھی نے کہا ہے، میرے دوست محمد نے کہا ہے، تو یہ بات ان کی غلط نہیں ہو سکتی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہو گئی 38، 2 کم 40۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی جی اب ہمیں ذرا علل اعلان کام کرنا چاہیے، ہم علل اعلان دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا اصبر یا ابا بکر،
इन्ना कलीलुन, अबू बकर अभी सब्र करो, हम थोड़े हैं। आप यूं अपनी दावत को लेके चल रहे हैं, और इन 38 अफराद में कई अफराद मर्द औरतें वो हैं जो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मेहनत से मुसलमान हुए। अब तादाद है 38, आप इसरार करते हैं। आखिरकार एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम क्या याद करोगे, चलो चलते हैं अब मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह के सहन में। ये मुक़द्दस नफूस वहां पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर वाज करना शुरू कर दिया, खिताब शुरू कर दिया। इसलिए इस्लाम में अव्वलु खतीबिन, इस्लाम में सबसे पहला खतीब कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खिताब किया, मक्का वाले इर्दा गिर्द मुख्तलिफ टोलियों में हैं। जब उनके कानों में तौहीद की आवाज़ पड़ी बज़ुबान अबू बकर, तो उन जालिमों से बर्दाश्त न हुआ, वो सारे हमला आवर हुए सहाबाए किराम पर। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तो पीछे ऐसा पड़े कि उनको खूब मारा उन्होंने। एक बदबख्त उतबा बिन रबीआ, उसने तो हद भी कर दी कि उसने पैबंद लगा हुआ चमड़े का जूता लिया और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर इतनी ज़रबें लगाई कि नाक और गाल बराबर हो गए सूज कर। पता ही नहीं चल रहा था चेहरा अनवर पर नाक कहां है और बाकी के आजाद चेहरे के पहचाने ही नहीं जा रहे, बिल्कुल बेसुध। आखिरकार उनके खानदान के लोगों को पता चला, बनु तईम को, वो भागे हुए आए। जब उनको आता हुआ देखा ना, तो अब ये सारे गुंडे तितर बितर हो गए, भाग गए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं, कपड़े में लपेटा, लपेट कर घर ले गए। और बनु तईम ने ऐलान किया, अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हो गए, और मालूम यही हो रहा है जितनी मार पड़ी है ना, अब ये ज्यादा वक्त नहीं निकालेंगे, अगर फौत हो गए तो उन्होंने कहा हमने उतबा बिन रबिया को कत्ल कर देना है। ये खुद भी सरदार है, बाप भी इसका सरदार, ये चौधरी किस्म के लोग, तो हमने उसको नहीं छोड़ना। अब वो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बात करना चाहते हैं, खानदान के लोग, माँ बाप, आइज़ा अकारब, बात ही नहीं हो रही। हत्ता के शाम पड़ गई। जिस वक़्त जुबान ने हरकत की ना, लोग तरह तरह की बातें इर्दा गिर्द कर रहे हैं, क्या हाल है, कैसी सूरत हाल है, अब ठीक हो? वाह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस वक़्त होश आई, बोलने की हिम्मत हुई, तो जुबान पे पहला जुमला पता क्या आया? कहने लगे कैफ़ हालु रसूलिल्लाह, मेरा हाल छोड़ो, मुझे बताओ अल्लाह के रसूल का हाल क्या है। यह है वफादारी। वफादारी सीखनी है, अबू बकर से सीखो। कुर्बानियां इस्लाम के लिए और मोहब्बत की अदाएं। बनु तईम खानदान के लोग अभी चूंकि मुसलमान नहीं, उन सब ने मुलामत शुरू कर दी। अबू बकर तुझे उसकी वजह से इतनी मार पड़ी है और अब भी तू उसी का नाम लेता है। खामोशी इख्तियार कर ली। वालदा मोहतरमा तन्हाई में, अलैदगी में कहती, बेटा कुछ खा ही लो। बेटा तुमने कुछ खाया नहीं, इतना तुम पर तशद्दुद हुआ है। फरमाने लगे, अम्मी जान जब तक मेरे रसूल का हाल मुझे पता नहीं चल जाता, मैं खाऊं पीऊंगा कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा। उसने कहा, माँ ने कहा, बेटा मुझे तो पता ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फरमाने लगे, अम्मी जान मैं बताता हूँ, आप इस तरह करें, वो जो उमर की हमशीरा है ना, उम्मे जमील बिनते खत्ताब, उसके पास जाइए और उससे ज़रा पूछिए। ज़रा गौर से इस वाक़या को सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प ईमान अफरोज़ वाक़या है। माँ घर से चली, उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास, वो मुसलमान हो चुकी थी, भाई अभी मुसलमान नहीं।
جا کے پوچھا میں ابو بکر کی والدہ ہوں، کل جو واقعہ پیش آیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ ابو بکر نے اتنے وقت سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ وہ کہتا ہے جب تک مجھے میرے رسول کا حال پتہ نہیں چلتا نا، میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ لہٰذا بتاؤ محمد بن عبداللہ کا حال کیا ہے؟ مکی دور دیکھو کیسا ہے۔ ام جمیل فرمانے لگیں اماں مجھے نہ ابو بکر کا پتہ ہے نہ محمد بن عبداللہ کا پتہ ہے، مجھے کیا معلوم؟ ہاں البتہ اگر تم مجھے ابو بکر کے پاس لے جائیں تو میں اس کا حال دیکھوں تو اس کو کچھ حوصلہ دلاسا دوں۔ یہ وہ وقت تھا مرد بھی عورتیں بھی اتنی رازداری کے ساتھ دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موومنٹ کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں ہونے دیتے کہ آپ کہاں ہیں، کہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے۔ اس قدر احتیاط، اور اب اس تناظر میں ہی اس احتیاط کو مد نظر رکھا کہ کسی عورت کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں۔ وہ آ گئیں، گھر پہنچی نا تو آتے ہی دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا ہی بدن سوجا ہوا ہے اور چہرے کی حالت بگڑی ہوئی ہے، تو وہ رو پڑی۔ حالانکہ بڑی جرت مند خاتون تھی، خاندانی جرت مند تھا، لیکن دیکھ کر حالت برداشت نہ ہوئی اور کہنے لگی اللہ ان بدبختوں کو غارت کرے جنہوں نے ابو بکر آپ کا یہ حال کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کو دیکھا تو پوچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگی دیکھو تمہاری والدہ قریب ہیں، وہ سن رہی ہیں کہ راز افشا نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے۔ ان کا کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ۔ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دار ارقم میں ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور فرمانے لگے اب اطلاع مل گئی ہے لیکن چین ابھی بھی نہیں، میں نے تو اپنے رسول کی زیارت کرنی ہے، میں نے ان کو ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ جس وقت شام کے وقت لوگوں کی نقل و حرکت کم پڑی نا، تو ایک طرف سے اماں نے سہارا دیا، دوسری طرف سے ام جمیل نے سہارا دیا، یوں یہ دونوں عورتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارا دے کر دار ارقم میں لے گئی۔ اب ذرا دیکھیے کیا منظر پیش آیا۔ ابو بکر کو یوں دو عورتوں کے سہارے پر آتے ہوئے جب رسول اکرم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ دھاڑے مار کر رو پڑے اور والہانہ انداز میں آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں بتا میرے ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ محبت دو طرفہ ہے، ادھر اللہ کے رسول کو ابو بکر سے محبت، ادھر ابو بکر کو اللہ کے رسول سے محبت، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے محبت ایمان ہے، اللہ کے رسول سے محبت ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ قرآن کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ ایمان، اور ابو بکر سے محبت سنت رسول ہے۔ ابو بکر سے محبت سنت رسول ہے۔ یہ یاد رکھیے جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں اللہ کے نبی کی بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے کہا من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہے۔ تو ابو بکر سے محبت سنت رسول،
اب دونوں کی ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اتنی جدائی کو برداشت کر رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے. اب جب ملاقات ہوئی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا میرے ابو بکر تیرے چہرے کا حال ظالموں نے بڑا برا کیا ہے. بہرحال کوئی نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی باقی تو خیر ہے, میرے چہرے پر جو ضربیں لگی ہیں نا وہ واقعی بڑی خطرناک ہیں, لیکن کوئی نہیں, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. لیکن اب کل مصیبت بعدک جلل, اب آپ کے ابو بکر نے آپ کو دیکھ لیا ہے, اب کوئی مصیبت ابو بکر کے لیے رہی ہی نہیں. ابو بکر کو چہرہ رسول دیکھ کر بس سکون آ گیا ہے. میرے عزیزو یہ بات اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اماں بھی ساتھ آئی ہے اور ام جمیل مسلمان ہے, ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے کس قدر فکر ہے. اللہ کے نبی جی آپ خیر و برکت والے ہیں, آپ دن رات کام کر رہے ہیں اللہ کا, آپ اللہ کے رسول ہیں. آج ذرا اس موقع پر میری امی کے لیے دعا ہی کر دیں, ان کو دعوت ہی دے دیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم اہد ام ابی بکر, اللہ ابو بکر کا حال تو بھی دیکھ رہا ہے, میں بھی. ابو بکر کو اپنے سے زیادہ فکر اپنی امی کی ہے کہ امی بھی سیدھی راہ پر آ کے جہنم کی راہ سے بچ جائے. اللہ تیرا نبی دار ارقم میں مکہ کی اس وادی میں تجھ سے دعا کرتا ہے, اللہ میرے دوست ابو بکر کی امی کو ہدایت ہی عطا کر دے. ادھر دعا مکمل ہوئی, ادھر امی کہتی ہے جی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. اس موقع پر امی جان مسلمان ہو گئی. تصور کیجئے کتنی خوشی ملی ہوگی. اللہ کے رسول کی زیارت بھی ہو گئی, امی بھی مسلمان ہو گئی. یہ ہیں قربانیاں سیدنا ابو بکر جیسے عظیم المرتبت لوگوں کی, بڑے عظیم المرتبت, اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے کسی نہ کسی کو پکڑا, کسی غلام کو لونڈی کو آزاد کروا دیا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر. سیدنا بلال مسلمان ہو گئے. امیہ بن خلف ان کا آقا ہے, بڑا ظلم ڈھاتا ہے, تپتی ریت پہ لٹاتا ہے, گلے میں رسیاں باندھ دیتا ہے, سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے, غلاموں کو حکم کرتا ہے اس کو گھسیٹو. ایک دن چلتے چلتے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا, کہا امیہ تیرا ستیہ ناس ہو, تو اس غلام کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ تیرا کام پورا نہ کرے یا اپنی محنت مزدوری نہ کرے تو تیرا حق بنتا ہے. یہ نیچے پڑا بھی زبان حرکت کرتی ہے تو اپنی زبان میں, حبشی زبان میں احد احد ہی کہتا ہے, بس ایک ہے ایک ہے. ایک دن اس بدبخت نے کہا ظلم سے بچنا چاہتا ہے بلال تو محمد کا انکار کر دے, لات اور عزا جو میرے معبود ہیں نا ان کی عبادت شروع کر دے تو میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا. واہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آج میرے عزیزو ہم تو معمولی سی وجہ سے اسلام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ہمارے جیسا ہر جائی بھی کوئی دنیا میں ہوگا, ذرا سا لالچ ہوا اسلام پسے پشت, ذرا سا خوف ہوا اسلام سائیڈ پہ. ہمارے ہاں اسلام کی کیا قدر و قیمت ہے. قدر جاننی ہے تو ذرا سیرت بلال پڑھو, قدر جاننی ہے تو سیرت صحابہ پڑھو, قدر جاننی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤں پہ لگائے رکھا, ہر ظلم سہ لیا. سیدہ زنیرہ یا سیدہ زنیرہ دونوں طرح کے نام آتے ہیں, ان پر اتنا ظلم ہوا کہ ان کی بینائی جاتی رہی. اور مکے والوں نے کیا دیا دیکھا, کہا تھا نا ہمارے معبود سزا بھی دے سکتے ہیں, یہ زنیرہ کی جو آنکھوں کی بینائی ہے نا ہمارے معبودوں نے ختم کر دی. وہ اللہ والی نہ جانے کس لہر میں تھی, اس نے کہا تمہارے جھوٹے معبودوں نے ختم نہیں کی, میرے رب نے ختم کی ہے اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے واپس لوٹا دے. اللہ نے فوراً منظر بدلا, سیدہ زنیرہ کی بینائی اللہ نے لوٹا دی.
یہ کرامت روپ پذیر ہوئی وہاں پر. یہ ہیں وہ لوگ سیدہ سمیہ، آل یاسر، یہ سارے کے سارے بڑے ظلم برداشت کرنے والے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنا ظلم برداشت کیا. ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے مشفق ہیں، بڑے مہربان ہیں. صرف اسلام کی وجہ سے کوئی بدبخت ان کے سر میں خاک ڈال دیتا ہے. کوئی آتے ہیں لچے لفنگے بدبخت، وہ ان پر آوازیں کستا ہے. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عظیم تاجر ہیں مکہ کے. جس وقت ہجرت کر کے نکلے نا تو ان کی بیٹی سیدہ اسماء بتاتی ہیں گھر میں 6000 دینار تھا، وہ سارے کا سارے ہی ساتھ لے گئے کہ راستے میں پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیا ضرورت پڑے، ایسا نہ ہو کہ میری پوٹلی خالی ہو اور اللہ کے نبی کی ضرورت پوری نہ ہو سکے. ایسے مالدار آدمی. امیہ کو کہا امیہ تو ڈرتا نہیں ہے؟ اس نے کہا تجھے زیادہ خیال ہے، تیری وجہ سے تو سارا بگاڑ آیا ہے. وہ فلاں بھی مسلمان ہو گیا، فلاں بھی، اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دی، یہ بھی احد احد پکارتا ہے. فرمانے لگے سودا کر لے. کیا سودا؟ میرے پاس حبشے کا ہی ایک غلام ہے، وہ تیرے دین پر ہے بھی بلال سے زیادہ طاقتور. میں تجھے وہ دے دیتا ہوں اور بلال میرے دین پر ہے، میرا مجھے دے دے. اپنا لے لے، میرا دے دے. سبحان. اس نے کہا ٹھیک ہے سودا منظور ہے. انہوں نے لا کے اپنا وہ کافر غلام امیہ کو دیا اور مسلمان غلام بلال خود خریدا. لا کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا. لیجیے اللہ کے نبی، ایک اور آپ کا غلام آ گیا ہے. پہلے امیہ کا بھی غلام تھا، اب یہ آپ کا ہے، یہ اللہ کا ہے. ابو بکر نے اس کو آزاد کر دیا ہے. یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب نے کسی ایک غلام کو، ایک لونڈی کو یا ایک بے گناہ قیدی کو آزاد کروایا، اللہ اس آزاد کیے گئے غلام لونڈی قیدی کے ہر انگ اور ہر جوڑ کے بدلے میں آزاد کروانے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. یہ سعادتیں کس کے نصیب میں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نا ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے. چلتا ہوں، بڑا ستایا، مکے والوں نے نکال ہی دیا. نکل پڑے. راستے میں چلتے چلتے ایک مکی سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی. کہتا کدھر ابو بکر؟ فرمانے لگے بس یار تیری قوم نے نکال دیا ہے، اب مزید برداشت نہیں ہو رہا، حبشے کی طرف جا رہے ہیں مسلمان، میں بھی جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے جیسا بندہ، تیرے جیسا نرالا تو مکے میں کوئی ہے ہی نہیں، چلا میرے ساتھ. آ گیا اور آ کے اس نے کہا، مکے میں اعلان کیا، اس نے کہا مکہ والو، ابو بکر کو میں نے امان دی ہے، میری ضمانت میں ہے ابو بکر. ابو بکر کو آج کے بعد کوئی مکے کا فرد کچھ نہ کہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نے امان دے دی ہے تو ہم بھی حاضر ہیں. یہ خیال رکھا کرتے تھے ایک دوسرے کا. بہرحال جیسے بھی گئے گزرے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اب اندر ہی عبادت شروع کر دی، چھپ گئی. آخر کار ایک روز ایسا ہوا، یہ ایمان ہے نا سبحان اللہ، جو بندے کو چین نہیں لینے دیتا. اپنے گھر کے اندر والے کمرے سے نکل کر نہ باہر صحن میں آ گئے، وہاں عبادت شروع کر دی. کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دیگر اعمال سر انجام دے رہے ہیں. پھر ایک وقت وہ آیا، مکے میں بیت اللہ کا دروازہ تو بند تھا ان کے لیے، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے مسجد بنا لی. اب اکٹھے ہو کے آگے سردار ابن دغنہ کے پاس، ہاں بھائی تو نے امان دی تھی، تو نے معاہدہ کیا تھا، تیری ضمانت پر ہم نے اس کو چھوڑا تھا، یہ کیا؟ اس نے تو باہر مسجد بنا لی ہے. وہ آ گیا، اس نے آ کے کہا ابو بکر دیکھو تمہیں میں لے کے آیا تھا اور لا کے میں نے اعلان کر کے ضمانت دی تھی، یہ تم نے اب کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے معاشرے میں یہ بات سنوں کہ میرے جیسے سردار نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے. یا میری ضمانت واپس کر دے یا پھر اپنی مسجد ختم کر لے. سنو میرے عزیزو،
سبحان اللہ سیدنا ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، فرمانے لگے ابن دغنہ تیری ضمانت اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے تو نے خود ہی کہہ دیا میری ضمانت واپس کر دو، اتنے عرصے میں نے کوئی بے وفائی بد عہدی دو نمبری نہیں کی، تو اپنی ضمانت واپس لینا چاہتا ہے لے لے، ابو بکر کے لیے اللہ کی ضمانت ہی کافی ہے۔ مسجد بنی، وہاں پر لوگوں کی عبادات کے سلسلے شروع ہوئے، یوں مکی دور کے اندر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتلا، آزمائش، تکالیف سے گزرتے چلے گئے اور بڑی خدمات سر انجام دی، غلاموں لونڈیوں کو آزاد کروایا، ظلم و ستم برداشت کیے، کئی لوگوں پر محنت کر کر کے ان کو مسلمان کیا، اور یہ سبق دیا کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اس کے ساتھ پوری طرح سے وفاداری کرو، اب کسی قسم کا لالچ، کسی قسم کا خوف وہ تمہارے راستے میں حائل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ دین کو کسی صورت میں پس پشت ڈال دو، کوئی اپنی دنیاوی مجبوریاں بنا کر اپنے دین کو پس پشت ڈال دو، ایسا فیصلہ نہ کرنا۔ اور یہی سیدنا ابو بکر الصدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ ہمارا ابو بکر سب سے زیادہ متقی ہے اور جہنم سے آزاد ہے، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں سارا ہی خرچ کر دیا، اور وقت آئے گا جلد اللہ بھی اتنا زبردست صلہ دے گا کہ اللہ ابو بکر کو راضی کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، تین باتیں اختصار سے سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی بات اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز اپنے اسی مرکز میں عظمت اہل بیت و عظمت صحابہ کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز واعظ خوش الحان محترم جناب مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب وہ انشاءاللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے، پنجابی کے مایا ناز خطیب ہیں، عظمت صحابہ و اہل بیت کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے، تو آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو دعوت ہے۔ یہ کرنٹ ایشو ہے، چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اسی وجہ سے ہم نے بھی عظمت صحابہ کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اپنے خطبات میں شروع کیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ جانے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیار کردہ اس عظیم المرتبت جماعت جو اہل بیت اور اصحاب رسول پر مشتمل ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کے کیا فضائل ہیں، ان کے کیا مناقب ہیں۔ اسی لیے کل کا پروگرام ہے، تو میری آپ سب کو پرزور دعوت ہے، اپیل ہے کہ کل نماز عشاء آپ تمام احباب یہاں پر ادا کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام میں شریک ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، اس وقت اپنے ملک کی سیاست اور اس کے جتنے معاملات ہیں اس سے آپ لوگ تقریباً آگاہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ ملک ہمارا اور اس ملک کے ادارے جو اس ملک کے محافظ ہیں یہ کسی نعمت سے کم نہیں، وگرنہ آپ ان ملکوں کا حال دیکھ لیجئے جن ملکوں کے اندر نہ استقامت نہ ان کے اداروں کی مضبوطی، پھر نتائج آج دیکھ لیجئے کہ کیا نکلے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آئے روز انڈیا کی طرف سے خباستیں، کبھی ایل او سی پر جناب چھیڑ خانیاں، اور یہ سارے کے سارے سلسلے جاری ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ انڈیا پاکستان کے معاملے میں کبھی بھی کوئی نرم رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، نہ آج تک کیا ہے نہ کرے گا۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو آج پاکستان کی یا پاکستان کے محافظ اداروں کی مخالفت کر کے اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں سوچنا چاہیے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم سمجھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ آئے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آ کر اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جو اہمیت دی کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ آپ کو اس سے بے پناہ محبت تھی، لہٰذا اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرنا اور اس کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے ملک کی اندرونی طور پر، بیرونی طور پر ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے، اللہ اس کے محافظوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس کے تمام تر دشمنوں کو اول تو دعائیں ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان سے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات، الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تعلم کے لیے مدرسوں کا قیام الحمدللہ آج کل دونوں مدرسوں کے اندر داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو داخل کروائیں تاکہ وہ قرآن مجید حفظ کی سعادت حاصل کریں اور اسی طرح سے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ اسی طرح میرے جن نوجوان بھائیوں کے پاس صبح کے وقت ہو 7 بجے سے 10 بجے تک ہم نے یہ صرف 3 گھنٹے کی کلاس شروع کی ہے، جس میں الحمدللہ تشریف لانے والے طلبہ کرام ترجمہ پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، دیگر اسباق۔ تو یہ مختصر سا الحمدللہ دورانیہ ہے، کہاں مدارس کے اندر ایک لمبا وقت دینا پڑتا ہے۔ ہمیں علم ہے بہت سارے لوگ بیچارے مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں نکال پاتے، تو یہ میرے عزیزوں ایک موقع ہے کہ آپ صبح کے وقت صرف 3 گھنٹے نکالیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن، حدیث اور علوم شرعیہ کی تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ بچوں کا ادارہ بھی جاری ہے، بچیوں کا ادارہ بھی جاری ہے۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں خدمت کے کام میں باقاعدہ ایک پورا میڈیکل سنٹر ہے جہاں پر ڈینٹل کی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مکمل طور پر دی جاتی ہے، یہ ساری فراہم کی جاتی ہیں خدمات، اور دیگر بھی شعبہ جات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دار الافتاء ہے ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح ہمارا ایک سکول ہے جہاں پر بچوں کو اللہ کے فضل سے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ان بچوں سے سن کر، بچوں کے والدین کے تاثرات لے کر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ لیکن مختلف اوقات کی دعائیں یاد کیے ہوئے ہیں، صرف یاد ہی نہیں خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے والدین کو بھی پڑھاتے ہیں۔ ایک عجیب اللہ کے فضل سے چینج آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں چونکہ روحانی مسائل کا بڑا مسئلہ ہے، یہ جادو کے مسئلے، یہ جنات کے مسئلے، نظر بد کے مسئلے، حسد کے مسئلے، کاروبار بند پڑا ہے جی نظر نہ لگ گئی ہو، اولاد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے معاملات یاد رکھیے ان ساری چیزوں کے حوالے سے قرآن و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے قرآن سے، قرآن پڑھیے، مسنون دعائیں پڑھیے۔ الحمدللہ اس کے لیے بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر خدمات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا احباب کہتے تھے کوئی یہاں آ گئے، کسی نے گھر بلا لیا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک باقاعدہ منظم کر کے سلسلہ چلا دیا ہے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن عصر سے مغرب تک الحمدللہ آنے والے تشریف لانے والے حضرات اور خواتین کو ہم قرآن سننے کی تلقین کرتے ہیں، مسنون دعائیں بتاتے ہیں، اور میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے اللہ کا شکر ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ میرے سامنے بھی اس وقت میرے بعض بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں اللہ نے سکون عطا کر دیا ہے، جن کو اللہ نے راحت عطا کر دی ہے۔ ہم تو بس ایک ذریعہ ہیں، ہم نے بتانا ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ کیا اللہ نے کرم کر دیا۔ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں اپنے گھروں میں باقاعدہ پورا نظام بناؤ دین والا، یہ جو شیطانی آلات ہیں ان کو ختم کرو، قرآن زیادہ سے زیادہ سنو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، مردوں کے لیے حدود، عورتوں کے لیے حدود،
اللہ کا شکر ہے جو لوگ ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرما دیتا ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو بجائے اس کے ادھر ادھر اپنے ایمان کو برباد کریں اور ادھر ادھر اپنی دولت برباد کریں اور اسی طرح سے اپنی عزتوں کو داؤ پر لگائیں، الحمدللہ قرآن اور حدیث سے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنمائی درکار ہے وہ آئے۔ انشاءاللہ ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا، ہمارا کام ہے علاج بتانا، علاج آپ نے کرنا ہے اور مکمل طور پر اپنا فضل اور کرم اللہ نے کرنا ہے، فضل اور کرم اللہ نے کرنا ہے میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور میں یہ بات بھی ساتھ عرض کر دوں، بعض اوقات جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو بلا وجہ بعض لوگوں کو نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ادھر ادھر باتیں کر، یہ کر وہ کر، یہ ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ایسے ہی بلا وجہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، ادھر بات کر، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا بھئی، یہ سلسلہ ہے سنت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض آئے، آپ نے دم کیا، آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک عورت اس کا بچہ وہ بیچارہ تکلیف میں ہے، آپ علیہ السلام نے بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، دم کیا، اللہ نے فضل فرما دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ مارکے پر گئے، واپس آئے نا تو صحابہ سے کہا، میرے صحابہ وہ بیچاری کٹیا میں رہنے والی خاتون، اس کے بچے کا حال ہی پتہ کر لیں، اب وہ کیسا ہے۔ واہ میرے نبی کی ادائیں کتنی نرالی ہیں، سبحان اللہ۔ جب پہنچے نا اس کی کٹیا پر، پوچھا اماں کیا حال ہے تیرے بیٹے کا؟ کہنے لگی بڑا شکر ہے، میں تو تمہیں دعائیں دے رہی ہوں، اس وقت سے ایسا ٹھیک ہوا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر میں نا 2 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، آپ دونوں ہی لے لیں۔ آپ نے حالت کو دیکھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اماں منظور ہے، لیکن ایک بکری ہم لیں گے، ایک تیرے پاس ہی رہے گی۔ آپ نے غریب ہے، ایک پر گزر اوقات ہوگی۔ تو یہ چیز، یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علاج کیا، دم کیا، مسنون علاج موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بہت سارے، میں بلکہ سلام پیش کرتا ہوں ان تمام اہل الحدیث علماء کو جو قرآن و سنت کے مطابق یہ علاج کر رہے ہیں، اور یہ جتنے لوگوں کے مسئلے مسائل تھے، یہ درباروں پہ جانا اور عزتیں جناب بیچاروں کی لٹ رہی ہیں، مال لٹ رہا ہے، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن و سنت کے داعیوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، اور یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ ہمارے نبی کی بھی ادا ہے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی باقاعدہ پورا علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مریضہ کا علاج کیا، اللہ نے کرم کر دیا، دوبارہ سے جادو کا اثر ہوا، اس مریضہ میں جن حاضر ہوا، لوگوں نے نام لیا کہ امام احمد بن حنبل، ان کا امام احمد بن حنبل چھوڑ کے چلا گیا، امام صاحب وفات پا گئے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس لڑکی میں وہ جن حاضر ہوا، انہوں نے کہا امام صاحب کا فلاں شاگرد ہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے وہ شاگرد ہے، امام احمد بن حنبل پتہ وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول کا پورا فرما بردار تھا، وہ اللہ سے ڈرتا تھا، ہم احمد بن حنبل سے ڈرتے تھے، اس کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہوتا تھا۔ امام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو خوش نصیب لوگوں کا علاج کرتا ہے، جادو کا، جنات کا اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کا، فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ان باتوں کو سمجھا کرو، قرآن و سنت سے دلائل ہیں، کسی وقت موقع بنا تو اپنے خطبات میں یہ جادو کے مسائل، جنات کے مسائل، ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، کیونکہ جب ہم نے اس کو شروع کیا، اللہ جانتا ہے گھر گھر کی یہ کہانی ہے، گھر گھر میں یہ دکھ ہے، گھر گھر میں یہ پریشانی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جادوگروں کے جادو سے بچائے، جنات شیاطین سے اللہ محفوظ فرمائے، نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے اللہ بچائے، شریروں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔